جیسے فرشتوں کی جماعت اللہ کے ہاتھ کے نیچے ہے۔ کسی بھی حکومت میں آپ رہتے ہیں، مملکت میں، ریاست میں، تو ریاست کا حکومتی نظام چلانے والے کے ہاتھ کے نیچے ہوتے ہیں نا۔ یہ مطلب تو نہیں کہ سارے کے سارے صدر یا وزیر اعظم کی مٹھی میں آ گئے۔ تو جماعت، اللہ کا ہاتھ اس پر ہے، کیونکہ اس نے یہ عزم کر لیا مسلمان جماعت میں کہ جیسے فرشتے اللہ کے ان احکامات کو دنیا میں قائم کرنے کے ذمہ دار ہیں، ہم نے بھی یہ ذمہ داری قبول کر لی اور اپنی آزاد مرضی سے اس جماعتی زندگی اور ڈسپلن کو مان لیا۔ اور من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے علیحدہ ہوا وہ جہنم میں گیا۔ جماعت کی اجتماعیت ٹوٹی، یعنی جب نظم و ضبط اور ڈسپلن کو آپ نے توڑ دیا تو گویا کہ آپ کیا ہے، علیحدہ ہو گئے۔ حضور نے ایک مثال دے کر بات سمجھائی، بکری جو ریوڑ کے اندر ہو تو محفوظ رہتی ہے، اور جیسے ہی ریوڑ سے جدا ہوئی تو بھیڑیا اچک لے جاتا ہے۔ جو بکریوں کا دشمن ہے وہ اس کو اچک لے جائے گا، اٹھا لے جائے گا۔ تو بکری جب تک ریوڑ کے ساتھ رہے تو اچھی اور محفوظ، اور جیسے علیحدہ ہوئی ویسے ہی تباہی۔ پھر ہر بکریوں کے ریوڑ کا جو چرواہا ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کیا ہے، محفوظ رکھے۔ اور اگر انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے، کسی ڈسپلن میں نہ ہو، تو حضور نے ایک مثال دی کہ یہ بکریاں، دمبے، یہ جانور ایسے ہیں کہ کسی گھاٹی سے اگر ایک بکری نے چھلانگ لگا دی نیچے کھائی میں، تو دوسری بھی اس پہ، تیسری بھی اسی پہ چھلانگ مارتی رہتی۔ یہ انتظامی ذمہ داریاں سے بھالنے والوں کا فریضہ ہے، جو اس کا چرواہا ہے، اس جماعت کا رہنما ہے، کہ انہیں اس کھائی میں چھلانگ لگانے سے روکے۔ اول تو اس کو پہلی بکری روک دینی ہے، خطرہ ہے، وہاں نہیں جا سکتی۔ اور اگر کوئی ایک آدھ چھلانگ مار کر چلی بھی جائے تو باقیوں کو رخ موڑنا ہے۔ لیکن اگر ساری چھلانگ مارنا شروع کر دیں تو ایسی حکومت اور ایسا چرواہا وہ بکریوں کی تباہی کا سبب ہے، نہ یہ کہ ان کی حفاظت کا سبب۔ یہی حضور نے فرمایا حکمران کی مثال ہے، اسے اپنے کنبے کو، اپنی بکریوں کو، اپنے سوسائٹی کے انسانوں کو کیا ہے، محفوظ رکھنا ہے۔ وہ اگر کسی غلط گمراہی کی وجہ سے غلط جگہ چھلانگ مارنے چلے جائیں، انہیں معلومات ہی نہیں، بھائی جو چرواہا ہے اسے تو پتہ ہے کہ آگے کھائی ہے، جانور کو کیا پتا کہ کھائی ہے، اس کے پاس تو معلومات ہے۔ نظم و نسق چلانے والے کی آنکھ، کان، وہ جاسوس ایجنسیاں ہوتی ہیں جو اس کو اطلاعات فراہم کرتی ہیں، اسے تو معلوم ہے کہ یہ خرابی فلانی جگہ پر ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ عام آدمی کو تو معلومات ہی نہیں ہے، تو وہ اگر کوئی غلطی کرے تو نظم و نسق چلانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ غلطی سے روکیں۔ اس لیے رہبر اور رہنما وہ ہے جو لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتا ہے، نہ یہ کہ بکریوں کے پیچھے خود ہی چھلانگ مارنا شروع کر دے۔ جو ویژنری ہوتا ہے، مشنری ہوتا ہے، اس کا ایک ویژن ہے، ایک مشن، ایک ہدف، تو مسلمان جماعت ایک ہدف رکھتی ہے، اسے ہر حال میں امن قائم کرنا ہے، عدل و انصاف کے قیام کی کوشش کرنی ہے، اپنے گرد و پیش انسان نما درندوں سے اس کو بچانا ہے۔ آج اس نقطۂ نظر سے اسلام کا تعارف نہیں ہے، اسلام کا تعارف کرایا جاتا ہے فرقے کے طور پر، کسی کو مار دو اور مر جاؤ، خود کو حملہ کرو اور ختم کرو۔ اسلام کی وہ تعلیمات جو ایک مہذب سوسائٹی پیدا کرنے کے لیے ہیں، ان پر بات چیت اور گفتگو ہی نہیں، ہر چیز کو فرقہ وارانہ عینک کی نقطۂ نظر سے ہم دیکھتے ہیں۔ بس مسلمان ہے، چاہے بغیر کسی ڈسپلن کے ہو، بغیر کسی نظریے کے ہو، سامراج کا اعلی کار بن جائے، انسانوں کے چیتھڑے اڑا دے، قتل و غارت گری کر لے، تو ہم کہتے ہیں تو مسلمان ہی نا۔ یاد رکھو اسلام کا یہ تعارف
حقیقی اسلام نہیں، یہ دراصل اسلام کی بدنامی کا وہ گروہ ہے جو قرآنی آیات کو غلط استعمال کرتا ہے۔ وہی جنہوں نے حضرت علی کو بھی برا کہا، حضرت امیر معاویہ کو بھی، تین بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کو شہید کرنے کا بیک وقت فیصلہ کیا۔ حضرت عمرو بن العاص مصر میں تھے، دمشق میں امیر معاویہ تھے، کوفہ میں حضرت علی تھے، تو تین خارجیوں نے فیصلہ کیا کہ فجر میں فلاں تاریخ کو ایک ہی دن ان تینوں کا کیا ہے خاتمہ کر دیا جائے تاکہ انتشار پیدا ہو۔ حضرت امیر معاویہ پہ حملہ ہوا فجر کی نماز میں، لیکن وار کاری نہیں لگا، بچ گئے، زخمی ہوئے معمولی سے۔ حضرت علی پر بڑا شدید وار ہوا جس کے نتیجے میں شہادت ہوئی۔ عمرو بن العاص بیمار تھے، اس دن نماز پڑھانے ہی نہیں آئے فجر کی، بچ گئے۔ تو یعنی یہ شیطانی طاقتیں جو اولو العزم صحابہ، یعنی تین بڑے بنیادی مراکز ہیں، پورے یورپ کو اور افریقہ کو کنٹرول کرنے کا مرکز قاہرہ ہے، جہاں عمرو بن العاص جیسا جلیل القدر اولو العزم سیاسی رہنما موجود ہے۔ پورا مشرق وسطیٰ اس کو کنٹرول کرنے کا مرکز دمشق ہے جہاں امیر معاویہ بیٹھے ہوئے، کوفہ جو بصرہ اور پورے ایران کا مرکز ہے جہاں حضرت علی بیٹھے ہوئے۔ یہ ڈسپلن کو توڑنے والے، اسلام کا نام استعمال کرنے والے اس زمانے میں بھی یہ خرابیاں پیدا کرتے رہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق۔ آج یہی خرابی ہمارے ہاں ہے کہ اسلام کا درست تعارف، اس کا درست پیغام بغیر کسی نظم و نسق اور ڈسپلن کے فرقہ وارانہ اور گروہیت کے نقطہ نظر سے کرایا جاتا ہے، یہی غلط ہے۔ اسلام کی ان اعلیٰ تعلیمات کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی سوچ، فکر اور رویے کو درست کرنا، یہ آج کی بنیادی ذمہ داری ہے۔